الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اور 90 دونوں کو آپ کے سامنے پڑھا ہے. اب ہم سب سے پہلے درست ادائیگی ان دونوں آیتوں کی اس کا غور پیش کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیتیں نقال کر آپ میرے سامنے پڑھتے اور سنتے رہیں. تو پہلی آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. اب عند اللہ میں عین کا خیال رکھنا ہے اور مصدق اس میں کاف کا، معہم میں بھی عین کا. عند اللہ نہیں کہنا، عند اللہ کہنا ہے. مصدق یہ نہیں کہنا، مصدق لما آگے ہے معہم، اس کو معہم نہیں کہنا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، یہاں پہ قاف قبل کا، اس کا خیال رکھنا ہے، قبل نہیں کہنا. يَسْتَفْتِحُونَ یہاں بھی ہا ہے، يَسْتَفْتِحُونَ يَسْتَفْتِحُونَ نہیں کہنا. عَلَى الَّذِينَ ذال، عَلَى عین آگے ذال، کفروا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، یہ عرفو کا عین عرفو نہیں کہنا اسے، کفروا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ. اب یاد رکھیں یہاں پہ لعنت اللہ نہیں کہنا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، عَلَى الْكَافِرِينَ نہیں کہنا. یہ پہلی آیت ہو گئی 89. اگلی آیت ہے بئس ما، بئس با کے بعد حمزہ، اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، زائے ہے یہ، انزل اللہ نہیں کہنا. باقیاً ان ينزل اللہ، زائے پھر لام کو موٹا پڑھنا ہے.
من فضله على من يشاء من عباده من عباده نہیں کہنا فباؤوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین. تو اب اس کا آسان اور سادہ ترجمہ میسر ترجمہ سن لیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آ گئی کیا؟ کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کتاب. اور کتاب کیسی؟ مصدق، تصدیق کرنے والی. کس کی؟ لما معہم، جو ان کے پاس ہے. اب یہود کے پاس بھی اللہ کی طرف سے منزل کتاب تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے کیا تھے؟ يَسْتَفْتِحُونَ، فتح مانگتے تھے. کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، سو جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی، معرف، نبی بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں، پہچاننے سے انکار کر دیا. کفروا بہ، اور اس کا کفر کیا. پھر آگے فرمایا اتنی معلومات اور تعلیمات ربانیہ جو ان کی کتاب میں تھی پیغمبر کے بارے میں اور اس پہ نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں، اس کا انہوں نے کفر کر دیا. فلعنت اللہ، اب ایک عالم، ایک جاننے والا، جاننے کے بعد جب پہچاننے سے انکار کر دے تو کس چیز کا وہ مستحق ہے؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے منکروں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ پہلی آیت. دوسری آیت ہے بئس ما اشتروا بہ، بری چیز ہے جو انہوں نے خرید کر لی. اپنی جان کے لیے. کیا؟ کہ انہوں نے اس کا کفر کر دیا، ان یکفروا بما انزل اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. ان کے علم میں ہے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں، ان کی بشارات ان کی کتابوں میں آ چکی ہیں، اور یہ قرآن حق ہے اور سابقہ تعلیمات اور کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اور اللہ کی طرف سے جو اترا، انہوں نے کیوں انکار کیا؟ بغیاً، ضد میں آ کے، عناد میں آ کے. کس ضد میں؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ اپنے فضل سے نازل کرے جس پہ چاہے، من عبادہ، اس کے بندوں سے. تو اس وجہ سے یہ جو عناد اور بغاوت ہے ان میں، اس کے بدلے میں انہوں نے حق کا انکار کر دیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا، حق کو قبول نہیں کیا. تو اس وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے غصے پر غصے، غضب پر غضب، اس کے مستحق ہو گئے. کیونکہ جاننے والا اگر کوئی شخص مانتے وقت پہچاننے سے انکار کر دے حق کو، تو وہ اللہ کے غضب بر غضب کا شکار ہوتا ہے. اور ایسے منکر
پہچاننے سے منکر ہو جائیں جاننے کے بعد، تو یہ لوگ وہ نہیں جو ان کے بقول لن تمسنا النار کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے کہا، یہود نے کہا ہمیں تو عذاب چھوئے گی نہیں، آگ چھوئے گی صرف چند دن۔ اللہ نے فرمایا ایسے منکروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حق کے عناد کی بنا پہ انکار کرنے والے اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے قلوبنا غلف کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، ہمارے پاس حق ہے، ہمیں آپ سے حق لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہاں پہ ان کی 15ویں شناعت کو ذکر کیا، اور وہ یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے، خوب پہچانتے تھے کہ یہی ہیں وہ جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں ہمارے انبیاء نے ان کی آمد سے پہلے دی، مگر عناد، ضد اور حسد کہ ان کی فضیلت اور عظمت پہ انہیں حسد تھا، حقد تھا، ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ نے اس کی تفصیل یوں کی کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آئی، یعنی قرآن کریم، جس کے اعجاز کو، جس کے معجزے کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے، انسان کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور پھر اس پہ مزید برآں یہ کتاب ہماری کتابوں کے، یہ کتاب جو جناب محمد رسول اللہ نبی برحق لے کے آئے ہیں، یہ ہماری تورات اس کی موافقت کرتی ہے، حالانکہ یہ نبی امی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ ما کنت تدری مل کتاب، کتاب کیا ہے؟ ولل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے نور بنایا اور آپ پہ ایسا نور نازل فرمایا کہ جو انسانوں کو ہر قسم کی ظلمت سے نکال لے، یعنی اس چیز کا انہیں اعتراف تھا۔ آپ تو عربی خط اور عبارت سے بھی امی تھے، تو اب جو کتاب عبرانی زبان میں ہو اور جس کے مضامین اللہ کی طرف سے تورات و انجیل میں آئے ہوں، تو انہیں ان تعلیمات کی کیسے واقفیت ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سوائے وحی کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ ایک نبی امی عبرانی زبان کی تعلیمات کی موافقت کرتا ہو، تو تعجب کی بات نہیں، یہ اصل ایمان اور یقین کا معاملہ ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں آپ کی نبوت اور قرآن کی حقانیت میں تردد کرتے ہیں، حالانکہ نزول قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے رویے کیا تھے، اسے قرآن نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کی آمد سے پہلے جب بھی ان کی کافروں، جاہلوں، مشرکوں سے لڑائی ہوتی تو آپ کی برکت سے، آپ کے حق کی برکت سے
آپ کے نام لے کے یہ اللہ سے فتح اور نصرت مانگا کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ آپ کی آمد سے پہلے یہی لوگ آپ کا نام لے کے اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ اللہ تجھے اس نبی امی کا واسطہ تو اس کی برکت سے ہمیں ان مشرکوں پہ فتح عطا فرما. یہود مدینہ اور یہود خیبر جب بھی ان کی عرب کے بت پرستوں سے لڑائی ہوتی تو یہ دعا مانگتے جسے مختلف حدیثی کتابوں نے ذکر کیا ہے اور عربی اس کی نص یہ ہے. اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا. اے اللہ ہم تجھ سے سوال مانگتے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہے ان کا نام لے کے ان کے توسل سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جس کے ظاہر کرنے کا آپ نے اے اللہ ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. اب یہ دیکھیں یہ تھی دعا ان اہل کتاب کی جن کی شناخت اللہ نے ان دو آیتوں میں بیان کی. کیا کہتے تھے کہ جس نبی امی کا اے اللہ تو نے نکالنے کا بعثت کا ہم سے وعدہ کیا، اے اللہ آخری زمانے میں وَبِكِتَابِكَ الَّذِي تَنزِلُ عَلَيْهِ آخر ما تنزل، اور وہ آخری کتاب جو اے اللہ آپ ان پہ ان نبی امی پہ نازل کریں گے اس کے حق سے ہم آپ سے مانگتے ہیں، اس کے توسل سے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ ان تنصرنا علی اعدائنا، کہ ہمارے یہ جو بت پرست اور مشرک دشمن ہیں جن کے پاس نہ نبی نہ کتاب نہ ہدایت پہنچی، اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اب آپ دیکھیں اس حالت میں، اس پوزیشن میں، اس کیفیت میں جو لوگ ہوں اور جب وہ نبی اور کتاب آ جائے پھر اس طرح عناد کریں کہ وہ کیا کریں، ما عرفو، جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، بلکہ کیا کفروا بہ، بجائے اس سے کہ وہ سب سے پہلے مومنین ہوتے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر بن گئے. اللہ تعالیٰ ایسے علم سے ہماری حفاظت فرمائے جو علم گمراہی کا سبب ہو. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں اللہم ارزقنا علما نافعا، نافع علم مانگنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہم علمنا ما ینفعنا، اے اللہ ایسا علم ہمیں عطا فرما جو نافع ہو. وانفعنا بما علمتنا، اور جو علم آپ نے ہمیں سکھایا اس سے ہمیں نفع عطا فرما. اب آپ کے سامنے یہ یہود کا قصہ اس لیے بیان ہوا کہ اہل ایمان عبرت پکڑیں اور علم سے نفع اٹھائیں اور علم کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈھالیں. یہ ہے عبرت ان دو آیتوں میں ہمارے لیے. اب آگے سنیے. اب یہ جو دعا تھی اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان، نبی امی اور وبکتابک، اور تیری وہ کتاب جو ان پہ آپ نازل کریں گے. اس روایت کو ابو نعیم نے حلیہ میں اور حاکم بیہقی
ان ابن عباس اور ابن مسعود وغیرہ سے بیان کیا ہے، اگرچہ الفاظ مختلف ہیں مختلف راویوں کے ہاں، مگر مضمون سب کا ایک ہے۔ الحاصل یہ کہ آپ کے ظہور اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ یہود کی کیفیت ہے اللہ، کہ وہ آپ کے نام کے واسطے اور برکت سے اپنے دشمنوں پہ فتح و نصرت اللہ سے مانگتے تھے، اور پھر انہیں اللہ فتح بھی دیتے تھے، اور آپ کے توسل کو اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے توسل کو وہ موجب خیر اور برکت سمجھتے تھے۔ جب وہ چیز یعنی اللہ کے نبی اور وہ قرآن، نبی امی اور قرآن ان کے پاس آ گیا تو کیا ہوا؟ کفروا بہ، جس کتاب اور نبی کے ظہور کے وہ منتظر تھے، جب آپ تشریف لے آئے تو محض حسد اور عناد کی وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، یہ سنی، علم کے بعد جب عالم عمل نہ کرے اور جاہلوں والی سیرت و کردار رکھے اور پہچاننے سے انکار کر بیٹھے تو فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے دیدہ دلیل کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے کہ ایسے نبی اور ایسی کتاب کا انکار اور تکذیب یہ دراصل ان کی اپنی کتاب کی تکذیب کو مستلزم ہے۔ گویا جس کتاب پہ وہ ایمان لائے تھے اور جس نبی پہ وہ ایمان لائے تھے، ان کا اس آخر الزمان نبی اور اس آخری کتاب کا انکار ان کے اپنے نبی اور اپنی کتاب کے انکار کو مستلزم ہے۔ تو فرمایا بہت ہی بری ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ تو اپنی جانوں کو انہوں نے محض دنیا کے لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے عناد اور اپنی ضد کی وجہ سے بیچا، یا اپنے گمان میں ان کو خریدا ہے۔ تو فرمایا بہت ہی بری وہ چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یا اپنے گمان میں ان کو خرید لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی اس خصلت کا ذکر کیا جو ان کو غضب در غضب اور اللہ کی لعنت کا موجب بنی، اور وہ یہ تھی کہ علم کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے علم سے ہماری حفاظت فرمائے جس علم سے نفع ہم حاصل نہ کر سکیں۔ تو ان کا کردار یہ تھا کہ جس تورات پہ وہ ایمان کے دعوے دار تھے، اسی کے اندر نبی آخر الزمان ان کی بشارتوں کا ذکر تھا، مگر انہوں نے ان بشارتوں کو چھپایا، تحریف کی۔ پھر باوجود کہ اس نبی امی اور قرآن کے واسطے سے بار بار وہ اللہ سے فتح و نصرت مانگتے، پھر ان کی فتح و نصرت بھی ہوتی اور آنکھوں سے اس کا انہوں نے مشاہدہ بھی کیا۔ پھر جب وہ نبی امی اور وہ کتاب معجز ان کے سامنے آئی تو بجائے اقرار اور اعتراف اور ایمان کے
انہوں نے اس سے انحراف کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی بری خصلت ہے کہ آدمی حق کو پہچان لے، حق کے راستے کو جان لے، پھر ٹیڑھے راستے کو اختیار کرے۔ تو اب ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں کہ کتنی بار ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اعدلوا هو اقرب للتقوی، راہ اعتدال کو اختیار کرو، عدل کرو، انصاف کرو، حق والی کو دو۔ تو نبی کا یہ حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اور نبی پہ جو اللہ کی کتاب خاتم الکتب خاتم الرسل پہ جو نازل ہوئی اس کی اتباع کریں تمام انسان۔ مگر ان کا کردار کیا ہوا کہ انہوں نے اس حق کو جاننے کے بعد نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کے معاند اور مخالف ہو کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ نبوت کے حقدار اسماعیلی نبی کیسے ہو گئے، یہ تو ہمارے سلسلے سے تھی۔ تو یوں انہوں نے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کیا۔ جو بھی شخص آج کسی کا حسد کرتا ہے اس بنا پہ کہ اللہ نے اس کو عہدہ دیا، منصب دیا، علم دیا، حکمت دی، تو یہ دراصل اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو عظمت میں دیکھ کر اس کی عظمت کا اعتراف نہ کریں، کسی شخص کو حق پہ دیکھ کے اس کا اعتراف نہ کریں۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت بیان کی، اور اس کی سزا کیا ہے؟ غضب علی غضب، اللہ کے غصے پر غصہ۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پہچان نہ ہو، علم نہ ہو، پھر آپ راہ انحراف کو اختیار کریں، اور یہ بڑی بدبختی ہے کہ علم کے بعد آپ اس لیے راہ حق کو اختیار نہ کریں کہ وہ میرے مخالف کو جاتی ہے بات۔ یہی یہود کا عمل تھا جس پہ اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں کسی سے اللہ کی، نبیوں کی طرف نسبت، صالحین کی طرف انتساب انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب وہ حق کا پیروکار نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، جو لوگ جاننے کے بعد منکر ہوئے ان کے لیے کون سا عذاب ہے؟ عذاب مہین، اہانت کرنے والا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے عمل کے موافق جزا دی ان کو، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ انسان جیسا عمل کریں اس کے موافق اللہ جزا دیں، جزاء وفاقا، عمل کے مطابق۔ تو ان کا عمل حسد، حقد اور عناد پہ مبنی تھا، تو اس کی سزا اللہ نے کیا دی کہ ان کے اس کبر کو اللہ نے توڑا۔ کس عذاب سے؟ اہانت والے عذاب سے۔ انہوں نے اپنی گردنوں کو اوپر کیا، حق کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے اسی جنس کی سزا دی کہ ان کو اللہ نے مہان کر دیا، ذلیل کر دیا، اور ذلت دینے والا عذاب ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور پھر علم کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس یہودیانہ صفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔